नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे साथ मौजूद होंगे सिद्दीक जान साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग में बड़ा नाम बनाया है और इसके साथ साथ उन्होंने जस्टिस फायज़ ईसा का जो केस था उसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया है। सिद्दीक जान साहब से आज हम कुछ ऐसे अहम सवालात पूछेंगे जिनका जानना आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सिद्दीक जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम सर जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि ये क्या इस फैसले का मतलब ये है कि हुकूमत ने अपने रेफरेंस में जो मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि क्या जस्टिस फायज़ ईसा की अहलिया के गैर मुल्की असाते जो हैं वो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं बनाए गए? तो क्या इस फैसले का मतलब ये है कि अदालत ने अब इस बात से इत्तफाक कर लिया है कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और ये मामला एफबीआर को भेजा जाए और वो इस मामले पर जस्टिस साहब के अहल खाना से मनी ट्रेल या जो दस्तावेजी सबूत हैं वो ले कि ये जायदादें कैसे बनाई गई? देखें सर, ज़ाहिर है आप इस हवाले से बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं एज ए रिपोर्टर बता देता हूँ। जो हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा, इन सारी समातों में हुकूमत के सवाल दो थे। हुकूमत का एक तो सवाल और हुकूमत के जो भी प्रेयर थी इस सारा जो रेफरेंस भेजने में थी, वो ये थी कि मनी ट्रेल दी जाए, रसीदें दी जाएं कि जस्टिस काजी फाइज साहब के बीवी और बच्चों के नाम पे जो असासे और जायदादें हैं, ये उनके बीवी बच्चों ने कैसे बनाई। दूसरा उनका जो मसला था, मामला था, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दरखास्त थी, वो ये थी, हुकूमत का मौकफ ये था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन असासे और जायदादों को अपने टैक्स रिटर्न में, वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करनी चाहिए थी। ये दो चीजें थी जो कि हुकूमत का मौकफ था या रेफरेंस की मेन जो चीजें थी, मेन पॉइंट थे। अब जब काजी फायज ईसा साहब की बारी आई, काजी फायज ईसा साहब का ये कहना था कि ये असासे और जायदादें बिल्कुल मेरे बीवी बच्चों की हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो टैक्स अपना टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं। आप जाएं और आप उनसे पूछें। मुझसे आप एज ए सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के जज के नहीं पूछ सकते। मेरे ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं थी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि मुझे ये असासे और जायदादें डिक्लेयर करनी पड़ती। अब ये मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब उन्होंने चैलेंज कर दिया। इसको उन्होंने चैलेंज किया तीन चार पॉइंट्स के ऊपर। एक तो उन्होंने यही किया कि ये मेलाफाइडी है, मेलाफाइडी इन फैक्ट्स भी है, मेलाफाइडी लॉ भी है। यानी जिस कानून के तहत इन्होंने सारा प्रोसीजर किया, वो कानून की तशरीह इन्होंने गलत की, उसका इस्तेमाल गलत किया, प्रोसीजर सारा गलत अडॉप्ट किया। दूसरा उन्होंने कहा मेलाफाइड इन फैक्ट है। उन्होंने कहा मेलाफाइड इन फैक्ट ये है कि मैंने फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया, कुछ इदारों और कुछ पार्टीज के खिलाफ ऑब्जर्वेशंस दी, उन इदारों ने, उन पार्टीज ने ये पूरा एक माहौल बनाया, इस पूरे को एक मामले को सारे को करके, और फिर वही डोगर को एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हुए मेरे खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया है और मुझे जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकलवा कर और निकलवाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। अब जब उन्होंने ये चैलेंज किया, साथ ही उन्होंने एआरयू को भी चैलेंज किया कि एआरयू को जो बनाया गया है उसका क़याम ही गलत है, इल्लीगल है, उसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। और एफबीआर से जो रिकॉर्ड लिया, एफआईए से जो रिकॉर्ड लिया, और नादरा से जो रिकॉर्ड लिया एआरयू ने, वो ले ही नहीं सकते थे। इन सारे पॉइंट्स को उन्होंने चैलेंज किया। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा एक चीज तो तय हुई, वो ये थी कि प्रोसीजरल बहुत गलतियां हुई। ये जो रेफरेंस तैयार हुआ उसमें प्रोसीजरल बहुत गलतियां थी। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि जब दरखास्त आई थी वही डोगर साहब की एसेट रिकवरी यूनिट के पास, उनको ये दरखास्त रखनी चाहिए थी सदर पाकिस्तान के पास। सदर पाकिस्तान को ऑथोराइज करना चाहिए था इदारों को कि मुझे, या डायरेक्ट करना चाहिए था इदारों को कि मुझे ये रिकॉर्ड दें। यानी एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो खुद ये सारी चीजें जमा नहीं कर सकता था। जब ये प्रोसीजरल चीजें सामने आई, तो अब जो बेंच था, जो खासतौर पर बेंच के सरबराह थे उमर बंदियाल साहब, उन्होंने कई ऑब्जर्वेशंस दी। उन्होंने कहा हमारे सामने ये तो सामने आ चुका है, ये तो सामने लिखा हुआ दीवार पे एज ए रिपोर्टर हम पढ़ सकते थे कि जजेस इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि बहुत डिफेक्ट्स हैं इस रेफरेंस के अंदर, इसके बनाने में, इसके प्रोसीजर में। लेकिन साथ ही उमर बंदियाल साहब ये भी कहते थे कि हम इस चीज के भी कायल हैं कि हम जजेस जो हैं वो दीगर पब्लिक ऑफिस होल्डर से ज्यादा काबिल एहतसाब हैं, क्योंकि हम बाकियों का एहतसाब करते हैं। अब कोई उनको दरमियानी रास्ता निकालना था, और दरमियानी रास्ता उन्होंने ये निकालने की कोशिश की कि हुकूमत से पूछा कि अगर ये मामला हम एफबीआर को भेज दें और एफबीआर को कहें कि वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे दें, तो वहां पे रेफरेंस पेंडिंग रहे
اور جب رپورٹ آئے گی تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر فیصلہ کر دے گی. پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ جی بالکل ہمیں منظور ہے, ہماری تو درخواست یہ ہے کہ یہ منی ٹریل دے دیں. لیکن اگلے دن قاضی فائز صاحب پہنچ گئے, انہوں نے آ کے, اور وہ سارا ہم نے بتایا بھی صحیح, کہ انہوں نے کہا کہ جی معاملہ یہ ہے, میری بیوی کا معاملہ ہے, ایف بی آر کو کس نے روکا ہے کہ وہ میری بیوی سے پوچھے, لیکن میری بیوی کے معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس نے اگر کوئی غلط چیز کی ہے, اگر کوئی ٹیکس کا معاملہ ہے, کوئی اور وائلیشن ہے ٹیکس لا کی, ایف بی آر پوچھے اس سے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ان کو, قاضی فیصل صاحب کو کہا کہ آپ کو اپنے وکیل کے ذریعے ہم سے یہ بات کرنی چاہیے تھی, آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا, اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ساتھ ہی انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ الزامات بھی لگائے حکومت پہ, فروغ نسیم صاحب پہ, شہزاد اکبر صاحب پہ. پھر اگلے دن ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اپیئر ہوئی. ویسے تو ان کی اہلیہ نے جو بتایا اور جو ویڈیو لنک پہ دکھایا, وہ ہمیں بھی جو نظر آیا وہ یہی نظر آیا کہ ان کے پاس منی ٹریل ہے جو انہوں نے بتایا. لیکن بات یہ ہے سر کہ وہ منی ٹریل ظاہر ہے کسی فورم نے ڈیٹرمن کرنا ہے نا, وہ ٹھیک ہے غلط ہے کیا نہیں, اور سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا. اب جو بڑا سیٹ بیک ہے اس پورے کیس میں قاضی فائز صاحب کے لیے, وہ یہ ہے کہ ان کا جو موقف تھا پہلے دن سے کہ میری بیوی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنے معاملات کی جواب دہ ہے, میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں, یا اس کی کسی بھی ٹیکس لا کی وائلیشن کا ذمہ دار مجھے نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لیکن سپریم کورٹ نے ان کی یہ بات نہیں مانی. سپریم کورٹ نے یہ چیز تو مان لی کہ ڈیفیکٹس ہیں ریفرنس بنانے میں, غلطیاں ہیں. اب ایک تو ہمیں ابراہیم راجہ صاحب یہ دیکھنا ہوگا کہ میلافائڈی لا کے اوپر یہ ریفرنس قلم ہوا ہے یا میلافائڈی آن فیکٹس کے اوپر قلم ہوا ہے. میری ذاتی طور پہ رائے یہ ہے کہ یہ میلافائڈی آن لا کے اوپر یہ قلم ہوا ہے, میلافائڈی آن فیکٹس کے اوپر سپریم کورٹ نہیں جائے گی. یہ میری ذاتی رائے ہے, تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا. کیونکہ میلافائڈی آن فیکٹس کے اوپر بڑی چیزیں ڈیٹرمن ہونی چاہیے, باقاعدہ ٹرائل ہونا چاہیے, چیزیں پیش ہونی چاہیے. یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ صدر پاکستان کو, پرائم منسٹر کو, آپ کسی بھی معاملے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے معاملے میں آپ جو ہے وہ آپ بلا لیں یا آپ ان کو کنوکٹ کر دیں. میرا نہیں خیال سپریم کورٹ اس حد تک جائے گی. میلافائڈی لا ہمیں بھی نظر آیا, پروسیجر ڈیفیکٹس ہمیں بھی نظر آئے وہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے پروسیس میں. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ شور بھی مچ رہا ہے کہ اب ایف بی آر جب ڈیٹرمن کرے گا کہ منی ٹریل ٹھیک ہے یا نہیں ہے, دونوں صورتوں میں معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جائے گا. اور اگلی اس سے بھی خطرناک بات وہ ہے جو جسٹس منیب اختر صاحب نے کی اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بات کی. دو آبزرویشنز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. منیب اختر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ایف بی آر یہ کہتا ہے کہ ہم مطمئن ہیں جو انہوں نے ہمیں منی ٹریل دی ہے, اور وہ معاملہ رپورٹ جاتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس, تو سپریم جوڈیشل کونسل یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ مطمئن ہیں ٹیکس لا کی حد تک, ہم مطمئن نہیں ہیں. دوسرا یہ بھی وہ کہہ سکتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جج صاحب نے 2013 میں یہ ڈکلیئر کیے ہیں یا نہیں کیے, اگر نہیں کیے تو یہ مس کنڈکٹ ہے. یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایف بی آر کہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں جو منی ٹریل ہمیں دی گئی ہے, لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس معاملہ جائے تو وہ کہیں کہ ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں ہم اس سے مطمئن ہیں, اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ ٹیکس لا کے تحت آپ کاروائی کریں, ہم مطمئن ہیں لہٰذا ہم اپنے جج صاحب کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے. ساتھ ہی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آخری دن بہت انپورٹنٹ آبزرویشن دی تھی. انہوں نے منیر ملک صاحب سے پوچھا تھا کہ منیر ملک صاحب ایک چیز بتائیں, اگر ہم سپریم کورٹ کے ججز اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایز اے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایز اے پاکستانی کو رائٹس ہیں, آئین نے ان کو جو رائٹس دیے ہوئے ہیں, چلیں ہم ان کو مان لیتے ہیں, لیکن ہم ججز اگر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک پاکستانی شہری تو ضرور ہیں, ان کے رائٹس ہیں آئین نے دیے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے پاکستانی شہری کے طور پہ حلف بھی لیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے جج کا. اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان کے حلف کی وائلیشن ہوئی ہے, اس کے حلف کے نیچے جو کنڈکٹ ہے, کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کی وائلیشن ہوئی ہے, تو پھر کیا چیز سروائیو کرے گی؟ ان کا حلف سروائیو کرے گا, اس کی وائلیشن سروائیو کرے گی, اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ سروائیو کریں گے, یا ایز اے پاکستانی جو ان کے رائٹس ہیں وہ سروائیو کریں گے؟ تو اس پہ منیر ملک صاحب کا کہنا تھا کہ اگر تو آپ ایز اے جج ایک انڈیویجول دیکھتے ہیں, پھر جو بھی آپ فیصلہ میرٹ پہ کریں کر دیں, لیکن یہ مسئلہ ایک جج کا نہیں ہے, یہ مسئلہ عدلیہ کی آزادی کا ہے. میلا فائڈی کے تحت یہ ریفرنس بنا ہے, اور اگر آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائیں گے اور ان کی گردن جائے گی تو کل نہ جانے کس کی گردن جائے گی. تو یہ صورتحال ہے سر, جو کہ سوری میں نے بات لمبی کر دی, لیکن یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ حکومت کی جو استدعا تھی وہ ایکچولی مان لی گئی کہ اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ آیا جسٹس صاحب کے جو اہل خانہ کے اثاثے ہیں وہ کہیں منی ٹریل سے تو نہیں بنائے گئے, اور سپریم کورٹ نے اس ورڈکٹ میں ایف بی آر کو اسی کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات
حکومتی استدعا جو ہے وہ ریفرنس میں جو کی گئی تھی وہ مان لی گئی؟ جی سر بالکل مان لی گئی، اور اس کا تو آپ سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ دیا بابر ستار صاحب کے ٹویٹس نے، کہ وہ بابر ستار صاحب جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیس اپنا لڑا فائز عیسی صاحب کے حق میں، جو انہوں نے دلائل دیے بہت زبردست انداز سے انہوں نے دلائل دیے، اور ججز نے کہا کہ انہوں نے زبردست انداز سے ہمیں اسسٹ کیا ہے۔ ان کا بھی پوائنٹ یہ تھا بابر ستار صاحب کا کہ 116 جو ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا، اس کے تحت جو خامد ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ بی بی کے اثاثے اور جائیدادیں ڈکلیئر کرنے کا پابند نہیں ہے، obligation نہیں ہے، لیکن فروغ نسیم صاحب نے جو obligation دکھائی وہ رول آف پروگزیمیٹی کے تحت دکھائی، قربت کے اصول کے تحت دکھائی، قرآن مجید سے حوالے دیے کہ، اور ساتھ ہی جو پبلک سرونٹس کے لیے جو قوانین ہیں اس سے انہوں نے کہا کیونکہ ججز بھی پبلک سرونٹ ہیں اور سروس آف پاکستان میں جو بھی ہوگا اس کے اوپر 1969 کی ریگولیشنز اپلائی ہوں گی، جس کے تحت یہی ہے کہ جو بھی پبلک سرونٹ ہوگا وہ اثاثے اور جائیدادوں کو تو چھوڑیے، اگر اس کے بچے اور بیوی لگژری لائف گزار رہے ہیں اور وہ نظر یہ آتا ہے بظاہر کہ ان کی جو زندگی گزارنے کا سٹائل ہے وہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے یا جو پبلک سرونٹ ہے جو سروس آف پاکستان میں ہے اس کی تنخواہ سے مطابقت نہیں رکھتی، تو تب بھی اس سے سوال ہو سکتا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ کی بچوں کے پاس فلاں فلاں مہنگی گاڑیاں ہیں، آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے، آپ کے بچوں کے پاس یہ گاڑی کیسے آئی؟ تو وہ پابند ہے جواب دینے کا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جواب نہیں دیتا۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ابراہیم راجہ صاحب، دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کا کیس آیا سپریم کورٹ میں، آپ نے بھی اس کو بڑے کلوزلی آبزرو کیا، دیکھا، ہم نے بھی اس کو کور کیا۔ نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور ان کو تاحیات نائل کس بات پہ کیا گیا تھا کہ ایک ریسیویبل سیلری آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، ملی ہے یا نہیں ملی یہ الگ بات ہے، ریسیویبل تھی آپ کو ڈکلیئر کرنی تھی، اس ایک چھوٹے سے پوائنٹ کے اوپر تاحیات آپ نے نااہل کر دیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ آپ جج صاحب کی بیوی کی کروڑوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، تو یہاں آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جج جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہے؟